پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ کی سماعت جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے۔ آرٹیکل 8 کہتا ہے ایسی قانون سازی نہیں ہو سکتی جو بنیادی حقوق واپس لے۔ اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل میں کہا آرٹیکل 191 کے تحت پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے، پارلیمنٹ عدلیہ کی آزادی کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکتی۔ اسرائیلی فوج نے زیادہ جانی نقصان اٹھانے کا اعتراف کر لیا۔ ترجمان نے کہا ہمیں بہت زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے، تاہم یہ نقصان ہمیں روکے گا نہیں۔ غزہ میں لڑائی میں شدت آئے گی، 3 لاکھ ریزرو فوج غزہ کی سرحد پر بھجوا دی ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس اور اسرائیل کے درمیان لڑائی 5ویں روز میں داخل، اب تک 950 فلسطینی شہید، 1200 صہیونی ہلاک ہو چکے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی پر رات گئے سینکڑوں فضائی حملے، درجنوں رہائشی عمارتیں، فیکٹریاں، مساجد اور مارکیٹس بھی متاثر۔ غزہ میں 2,60,000 سے زائد لوگ بے گھر۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایک بار پھر غزہ پر زمینی کارروائی کرنے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا حماس تبدیلی چاہتی ہے، اسے تبدیلی ملے گی، غزہ پر فضائی حملے کے بعد زمینی کارروائی بھی کریں گے۔ امریکی صدر اسرائیل کے دفاع میں کھل کر سامنے آ گئے، کہتے ہیں حماس اسرائیل میں معصوم شہریوں کا قتل عام کر رہا ہے، امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، دفاعی ضروریات کو یقینی بنائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے عام انتخابات میں ملک بھر میں کامیابی کا دعویٰ کر دیا، کہتے ہیں الیکشن آ رہے ہیں، دشمنوں کو بتائیں گے یہ شہیدوں کی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی اس بار ملک بھر میں کامیاب ہوگی، کارکن عام انتخابات کی تیاریاں کریں، ہم الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کی ڈی آئی خان اور میران شاہ میں کارروائی، 2 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا، قصبے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ بطور قوم اپنے ملک کی کم عمر لڑکیوں کی تعلیم، تربیت و تحفظ کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کم عمر لڑکیوں کے عالمی دن کے موقع پر پیغام، کہتے ہیں معصوم بچیوں کے خلاف امتیازی برتاؤ، گھریلو تشدد، جبری مشقت اور کم عمر شادیوں جیسے معاملات کی روک تھام کے لیے پوری قوم کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاکستان کی کم عمر لڑکیاں بھی پاکستانی خواتین کی طرح بہادر باصلاحیت ہیں۔ پیپلز پارٹی ملک میں تمام شہریوں کے لیے یکساں حقوق اور مساوات پر یقین رکھتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے سعدیہ جاوید کے گھر چوری کی واردات، گھریلو ملازمہ 90 لاکھ کا سونا اور کیش لوٹ کر فرار، درخشاں تھانے میں واقعے کا مقدمہ درج۔ محمد رضوان اور عبداللہ شفیق کی شاندار سینچریوں کی بدولت تاریخ رقم، پاکستان نے ورلڈ کپ کا سب سے بڑا ہدف حاصل کر لیا، سری لنکا کو ورلڈ کپ میں مسلسل 8ویں بار شکست سے دوچار کر دیا۔ گرین شرٹس نے 345 رنز کا بڑا ہدف 48.2 اوورز میں حاصل کر لیا۔ عبداللہ شفیق 103 گیندوں پر 113 رنز بنا کر پویلین لوٹے، محمد رضوان نے 131 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی۔ محمد رضوان نے اپنی اننگز مظلوم فلسطینیوں کے نام کر دی، سوشل میڈیا پر لکھا یہ جیت غزہ میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے، مزید لکھا جیت میں حصہ ڈالنے پر خوشی ہوئی، پوری ٹیم کے ساتھ عبداللہ شفیق اور حسن علی کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے میچ آسان بنا دیا۔ پاکستان کی سابقہ گلوکارہ رابی پیرزادہ کا اسرائیل کی حمایت میں بولنے والوں پر شدید غصے کا اظہار، کہتی ہیں ہتھیار اب تلوار نہیں کہ آپ صرف مردوں کو ٹارگٹ کر کے ماریں، یہ جدید دور ہے، جب ہم یا میزائل گرتا ہے تو دیکھ کر نہیں گرتا، فلسطین پر کسی کو ترس نہیں آیا لیکن ظالم اسرائیل کی خواتین پر ترس آ گیا۔ سوال کیا کیا یہ انصاف کی باتیں اب کیوں کرتے ہیں، مسلمانوں کا خون پانی ہے کیا؟ اور آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہائی وولٹیج ٹاکرے سے قبل خصوصی میوزیکل ایونٹ کا انعقاد کیا جائے گا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ ایونٹ میں بھارتی فلم انڈسٹری کے معروف ستارے شرکت کریں گے، امیتابھ بچن اور رجنی کانت سمیت دیگر کئی فلمی اسٹار کی شرکت متوقع۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی، مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے